يا رب قد ضاقت علي ملامحي وباقي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا درس انشاءاللہ اسلام کے بارے میں ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنا کر اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے، شرک اور مشرکوں سے براءت اور بیزاری کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلام، جسے عربی میں کہتے ہیں هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ اللہ کی توحید کو اپنا کر اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، اس کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کر لینا، اور شرک والوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دینا۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اس دین کے 3 درجے ہیں۔ اسلام جو ظاہری اعمال کا نام ہے، اور ایمان جو کچھ چیزوں پر دلی یقین اور باطنی اعمال کا نام ہے، اور احسان جو دین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اس طرح عبادت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسلام یہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کھانے سے بھی زیادہ، پینے سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ۔ یہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ ہر انسان کو 2 حرکتوں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، یا تو وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ نفع حاصل کر سکے، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکے۔ اسلام وہ روشنی ہے جو ہم کو یہ رہنمائی کرتی ہے کہ کس میں ہمارے لیے نفع ہے اور کس میں ہمارے لیے ضرر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا نفع و ضرر انتہائی مختصر ہے۔ اصل نفع و ضرر وہ ہے جو مرنے کی بعد کی زندگی میں آنے والا ہے۔ مرنے کے بعد جو دائمی زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے پہنچنا ہے۔ اگر وہاں ہمیں نفع مل گیا تو ہم کامیاب، اور اگر وہاں ہم خسارے سے دوچار ہو گئے تو ہم ناکام ہو گئے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی توحید کو مان کر کے اللہ کا فرما بردار بنا لے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اللہ کا فرما بردار بننے کے بجائے اپنے نفس کا یا شیطان کا یا کسی اور کا فرما بردار بن گیا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگ گیا، تو وہ شخص کافر ہے، مشرک ہے، تکبر کا مرتکب ہے۔ اس لیے اسلام کی اس نعمت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور اسلام کو قبول کر کے اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے والوں کی 3 قسمیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر، کہ اس امت میں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمایا ہے، اس میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں،
دوسرے وہ جو درمیانی ہیں، اور تیسرے وہ جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں۔ ظالم وہ ہیں جو کبھی اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں اور کبھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کے پاس نیک اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کا ذکر کیا تاکہ یہ مایوس نہ ہو جائیں، اللہ کے فضل کے انتظار میں یہ بھی رہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مایوس نہ ہوں۔ جنت میں ان لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ درمیانی وہ لوگ ہیں جو فرائض کو ادا کرتے ہیں اور حرام کاریوں سے دور رہتے ہیں، اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے وہ لوگ ہیں جو فرائض کو تو ادا ہی کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ مستحبات اور نوافل کو بھی ادا کرتے ہیں، اور حرام کاریوں سے تو دور رہتے ہی رہتے ہیں، حرام کاریوں کے علاوہ مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں آیت میں ان کا ذکر کیا کہ یہ اپنے اعمال پر کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان کی بہت تھوڑی تعداد ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ جنات عدن يدخلونها، یہ سب کے سب ہمیشگی کی جنت میں داخل ہوں گے، جو ظالم ہیں، جو درمیانی ہیں، اور جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں، سب جنت میں جائیں گے۔ البتہ جنت کے درجات میں فرق ہوگا۔ ظاہر بات ہے عمل کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے بلند درجات حاصل ہوں گے یا پھر درجات میں کمی ہوگی۔ اور اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، احسان کا 1 رکن ہے جو یہ درجات ہیں، یہ سب انشاءاللہ دوسرے موقع پر بیان ہوں گے۔ آج مختصر طور پر ہم نے اسلام کیا ہے یہ سمجھا کہ اسلام اللہ کی توحید کو اپنا کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کر لینا، اور شرک اور مشرکوں سے اپنا ناطہ توڑ لینا۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔